دیتے رہے صحابہ کو، دیتے رہے صحابہ کو، رکھتے رہے صحابہ میں۔ اللہ نے بھی یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی، اللہ نے بھی یہ آیت مبارکہ پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی۔ قرآن ہے تو پہلے سے میرے رب کے پاس محفوظ، لیکن سنیے میرا ذوق، اللہ نے پیچھے بچا، اللہ بھی تو دیکھتا رہا۔ محبوب کو دین دے رہا ہوں، محبوب رکھ رہے ہیں صحابہ میں، رکھ رہے ہیں صحابہ میں، دے رہے ہیں صحابہ کو، سارا دین سمجھا رہے ہیں صحابہ کو۔ تو اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا، نہیں، اس آیت میں 4 کم ہے، کم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب دین میرا، میں نے دیا آپ کو۔ اب عرفات کے میدان میں یہ جو آپ کے سامنے صحابہ کھڑے ہیں نا، انہیں کہا یہ دین تمہارا ہے۔ انہیں کہا یہ دین تمہارا، انہیں کہا یہ دین تمہارا ہے۔ آپ کسی بچے کو نا 1000 روپے کا نوٹ پکڑائیں اور اسے کہیں جا کے 2 انڈے لے آتے، باقی پیسے سنبھال کے لے آویں تے بچہ ہوئے 4 سال کا، نال والے بندے نے کہنا ہے بھی خیر ہے، یہ بچے نو پتہ ہے کہ نوٹ کتنا ہے؟ بچے نے سنبھال کے پیسے واپس نہیں لے آنے، او اس دا اہل ہی نہیں۔ حضرت پریشان نہیں ہونا، حیران ہو سکتے، او اس دا تے امانتاں اہل نو دتیاں جانیاں، امانتاں اہل نو دتیاں جانیاں، نہ اہل نو نہیں۔ یہ علیحدہ گل ہے، پاکستان وچ حکومت نہ اہل نو بھی مل جاندی، لیکن امانتاں اہل نو دتیاں جانیاں۔ تبلیغی جماعت والے تسی بھی بولو، امانتاں اہل نو دتیاں جانیاں اور اہل نو دینے دا حکم ہے، امانتاں اہل نو دیو۔ وہ بندہ نالا لا کہے گا اے بچہ اس بات دا اہل نہیں، اس بات دا اہل نہیں۔ رب نے کیا ہے کہ امانتاں اہل نو دیو، اور رب کہہ رہے میں دین صحابہ نو دے دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کہہ رہے نے کہ میں دین صحابہ، اے ہن دین ہے ہی صحابہ دا، ہن پوری امت نو دین چاہیے تے آنا پائے گا صحابہ دے در تے، اس تو بنا نہیں مل سکتا دین، آنا پائے گا صحابہ دے در تے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ حرم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لارب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، نبوت کا حسن صحابہ، نبوت کے شاگرد صحابہ، نبوت کے مرید صحابہ، امت کے پیر صحابہ، امت کے استاد صحابہ، نبوت کے مقتدی صحابہ، امت کے امام صحابہ، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ السلام علیکم، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، امید کے دائی صحابہ،
آقا کے سپاہی صحابہ صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ ہے بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں ادیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا دھرتی کے سب پسینے پر ہر آثار صحابہ کا چاہت بدر اور خیبر میں کچھ دے کی شار صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ کردار صحابہ افکار صحابہ نعرے تکبیر اللہ کہے دین صحابہ کا اللہ فرمائے دین صحابہ کا حضور سارا دین رکھے صحابہ میں آج دے بندے کہنے ویسی ایمان تے جرا کرنی ہے بھی وہ ایمان والے ہے سن بھی یا نہیں تہاڈی کی حیثیت ہے کہ تسی تانوں اختیار کنے دتا ہے تہاڈی ڈیوٹی کنے لائی ہے تسی صحابہ دے ایمان تے جرا کرو صحابہ دے ایمان دی تحقیق کرو تسی کون ہوندے ہو جو ہے صاحبان یہ جو آپ کے چہروں پر داڑیاں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے ہولی بولو اور ہولی بولو یہ جو آپ کے سروں پر پگڑیاں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو مسجد ہے نا یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے یہ جو مدارس آباد ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو تبلیغی مراکز آباد ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں نا یہ وہ اس لیے آتی ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے نا اللہ اسے حیا والا بنائے وہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے مجھے بھی 18-20 برس ہو گئے سٹیج پہ آئے ہوئے چہرے ہی پڑھتا رہتا ہوں گاؤں گاؤں گھوم کر چہرے بتا دیتے ہیں او خطیب دیکھو کتنا مبالغہ کر جاتے ہیں داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے پگڑی اس لیے کہ صحابہ تھے اتنا مبالغہ کر جاتے ہیں مسجد اس لیے کہ صحابہ تھے اور قاضی تو بہت ہی مبالغے کر جاتا ہے مدارس اس لیے کہ صحابہ تھے تلاوت اس لیے کہ صحابہ تھے طہارت اس لیے کہ صحابہ تھے میں نے کہا میں نے مبالغہ کیا کرنا ہے میں نے تو چھوٹی بات کی ہے میں نے تو چھوٹی بات کی ہے کہ داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے میں بڑی بات کر کیسے سکتا ہوں میں چھوٹا ہوں میں نے چھوٹی بات کی ہے بڑے حضور ہیں بڑی بات تو حضور نے کی ہے بڑی بات تو حضور نے فرمائی ہے میں تو چھوٹا ہوں میں نے تو یہ کہا داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے مرکز نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے خانقاہیں آباد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے امانت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے میں نے تو چھوٹی بات کی ہے بڑی بات تو حضور نے فرمائی ہے پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں حضور جب پہنچے نا بدر میں شاہ کا وقت تھا صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو گل سنو جی میں تقریر کرنا فن ہے نا میں سننا بھی فن فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو خود اپنے خیمے میں جانے لگے خادم کو فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دینا میں لائن ملانے لگا میں کنیکشن میں نہ آنے لگا میں اپنے دادا کے سامنے جھولی پھیلانے لگا ہائے 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 بڑا دکھ ہوئے گا دوستو میں چپ کر کے کدی کدی مجمع ملتا ہے چلو یہ بھی مزاج کو ٹھیک کرنے واسطے ٹھیک ہی ہوتا ہے پیارے آقا خادم کو فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا لیکن سن اگر ابو بکر آیا نا تو روکنا نہ کیا کہنے ابو بکر تیری عظمت لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کے، تیری رفعتوں کے، تیری بلندیوں کے، لطف کی بات یہ آئے ہی ابو بکر۔ اور ابو بکر جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا پیارے آقا سجدے کی حالت میں، اور پیارے آقا کی پگڑی مبارک سجدے کے طوالت کی وجہ سے زمین پر آ چکی ہے، اور پیارے آقا نے جہاں سجدہ کیا ہے وہ ریتلی زمین تھی، حضور کے آنسوؤں سے وہ جگہ تر ہو چکی تھی، اور پیارے آقا کے لبوں پہ جملہ کیا تھا؟ مولا یہ جو 313 لے کے آ گیا ہوں یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری جد و جہد ہے، یہ میری تگو دو ہے، مولا یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، انہوں نے مارے کھائی بھی ہیں، اپنی دکانیں چھوڑی ہیں، کاروبار چھوڑے ہیں، آل و عیال کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، گھر بار کو چھوڑا ہے، اللہ انہیں لے کر آ گیا ہوں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کے وجود پر ڈھنگ کا لباس نہیں، ان کے پاؤں میں کوئی اچھے جوتے نہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، ان کے پاس کوئی گھوڑے نہیں، یہ کوئی پیشہ ور جنگجو نہیں، ان کا جنگوں کا پہلے کوئی تجربہ نہیں، اللہ لے کر آ گیا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ کوئی عذر نہیں کیا، ہمیں تو لڑنا نہیں آتا، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں، جہاں میں نے روکا رک گئے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں چلایا چل پڑے، جو کہلوایا کہہ اٹھے، اللہ حبشہ سے چلا ہے بلال، اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے کوئلوں پر، اللہ اسے بھی لے کر آ گیا ہوں، اللہ 313 ہیں لیکن صرف 6 گھوڑے ہیں، 313 ہیں صرف 5-6 تلواریں ہیں، اللہ انہیں لے کر آ گیا ہوں، آج تیرا محبوب تجھے کہنا چاہتا ہے اگر اللہ یہ کٹ جائیں گے، یہ کٹنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ ذبح ہو جائیں گے، یہ ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں، لیکن مولا تو بھی پھر یاد رکھ تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے، زبان نبوت سے تجھے کہہ رہا ہے اللہ اگر آج یہ کٹ گئے، اگر آج یہ ذبح ہو گئے، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ارے قاضی نے تو یہ کہا ہے حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، خانقاہیں نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، میرے آقا بڑا جملہ فرماتے مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ نہیں ہوتے۔ نعرے تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، نعرے تکبیر، قاضی مطیع اللہ سعیدی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سبحان اللہ۔